بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ جب سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اور فرشتوں کو خبر دیا کہ میں دنیا میں انسانیت کی ابتدا کرنے لگا ہوں، انسانیت کی تخلیق کرنے لگا ہوں، اس دن سے لے کے اس وقت سے لے کے ابلیس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے تمام اولاد، میرے اور آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ دشمنی اور حسد شروع کیا۔ اب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، ابلیس کے دل میں شرارتیں شروع ہو گئیں اور آدم علیہ السلام کے مقابلے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اور جتنے لوگ تھے سب سے کہا کہ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے میری رضا کے لیے سجدہ کرو، سب نے ایک ہی وقت میں ایک دم سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ابلیس یہ کہنے لگا کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اسے اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنا ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے اسے، بس صرف مجھے ایک ریلیف چاہیے، وہ کیا ہے؟ مجھے لمبی زندگی دے دیں۔ رب العالمین نے اسے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لمبی زندگی بھی لے لو، قیامت تک آپ نے، قیامت سے پہلے یعنی جب تک اللہ رب العالمین کا ارادہ ہو، شیطان نے، ابلیس نے زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو اس نے اس وقت کہا، رب العالمین کے سامنے قسم اٹھا کے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ قوی قوی قسمیں اٹھا کے اس نے کہا، یا اللہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، تیری ذات کی قسم، ان لوگوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان لوگوں کو میں امیدیں دلاتا رہوں گا۔ دوبارہ قسم اٹھا کے کہا، تیسری مرتبہ پھر قسم اٹھا کے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اس وقت سے شیطان نے اپنا مشن شروع کیا اور اپنی ڈیوٹی شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس نے اپنا تخت سلطنت یہ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر رکھا ہے، اور ہر روز 24 گھنٹے کا جو حساب کتاب ہے وہ لوگوں سے رزلٹ پوچھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے فوجیوں سے ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ چل پتر لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ، تو وہ جا کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے۔ بعد میں پھر جب آئیں تو پھر وہ ریکارڈ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابلیس اس ریکارڈ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے زبردست، فلاں بندے کو میں نے قتل کروایا فلاں بندے سے، بہت اچھا کیا آپ نے، فلاں بندے کو میں نے اس کے دل میں وسوسے ڈال کے اسے کاروبار میں فراڈ اور 2 نمبری پہ میں نے مجبور کر دیا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ ساری فائلیں ایک ایک کر کے چیک کرتا ہے ابلیس، سبحان اللہ۔ درمیان میں ان فائلوں میں ایک فائل اگر اس کو ایسا مل جائے جس میں یہ لکھا ہو اس شیطان نے، اس فوجی نے، کہ میں نے میاں بیوی کو دونوں کو آپس میں لڑا کے ان کے درمیان جھگڑے کروا کے بات میں نے طلاق تک پہنچائی، تو ابلیس اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوتا، اسے کہتا ادھر آؤ، نعم انت، سب سے
بہترین تم ہو، آؤ ادھر، اپنے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے بہترین کام کیا آپ نے۔ کیوں؟ کہتے تماشا تو اب شروع ہوا۔ کیوں؟ اس کے بعد اولاد بگڑ جائے گی، اولاد برباد ہوگی، دو خاندان آپس میں دشمن ہوں گے، گیم تو ابھی شروع ہوا۔ تو ابلیس اس شیطان کو، اس فوجی کو جس نے کسی کو شرک میں مبتلا کیا ہو، کسی کے قتل میں مبتلا کیا ہو، کسی کو گمراہ کرنے میں مبتلا کیا ہو، کاروبار میں فراڈ کرنے پہ مبتلا کیا ہو، اس پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش کس پہ ہوتا ہے؟ میاں بیوی کو آپس میں لڑانے پہ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ میاں بیوی جب آپس میں لڑیں تو یہ دو بندوں کی لڑائی شروع نہیں ہوئی، یہ مکمل دو خاندانوں کے اختلافات اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اور ابلیس کے فوجی جو ہیں ابھی تماشا دیکھیں گے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے اور آپ کو، تمام اپنے امت کو بتایا کہ ابلیس میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ یعنی غور کریں کتنی بڑی بات ہے، اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس بندے کو، اس اپنے فوجی کو اپنے سینے سے ملاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ بہترین کام کیا تو نے، سب سے اچھا کام آپ نے کیا، آج کے فسادات میں سب سے بڑا کریڈٹ آپ کو ملا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کچھ قوانین اور قواعد اور اصول بتائے ہیں، اگر انسان اس پہ عمل کرے، میاں بیوی اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ابلیس اور ابلیس کے فوجیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو آج ہم اس خطبے میں انشاءاللہ وہ اصول بیان کریں گے جن کے ذریعے میں اور آپ، ہم سب ابلیس اور ابلیس کے فوجیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا اسلام نے میاں کے، خاوند کے کچھ حقوق رکھے ہیں، بیوی پہ لازم ہے کہ وہ حقوق ادا کرے، اور کچھ حقوق بیوی کے لیے رکھے ہیں، شوہر پہ لازم ہے کہ وہ حقوق ادا کریں۔ جب دونوں آپس میں یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ دونوں کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ شیطان جتنی بھی کوشش کرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی دونوں اس راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ان اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں جو اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتائے۔ تو آئیے ہم دیکھیں وہ اصول کیا ہیں جن پہ اگر ہم چلے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے گھر میں اختلافات نہیں ہوں گے، ہم خوشی سے زندگی گزار سکیں گے۔ تو آج اس جمعے میں ہم نے انشاءاللہ صرف وہ حقوق بیان کرنے ہیں جو شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق شوہر کے ذمے، یعنی شوہر پہ لازم ہے کہ یہ حقوق ادا کریں، اور انشاءاللہ موقع ملے تو آئندہ جمعے وہ حقوق بیان کیے جائیں گے جو بیوی کے ذمے لازم ہیں شوہر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا حق جو شوہر پہ لازم ہے بیوی کے لیے وہ ہے مہر ادا کرنا۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک رشتے میں آنے سے پہلے ایک حق کا حکم دیا ہے، وہ ہے مہر ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اے انسان شادی سے پہلے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو ایک گفٹ دے دو جو کہ مہر ہے، مہر کی صورت میں گفٹ دے دو اسے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حکم فرماتے ہیں تہادوا تحابوا، اے میرے امتی آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ تحابوا، آپ کی آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ جو انسان آپ سے نفرت کرتا ہو، کبھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی گفٹ اس کو دے کے تو دیکھیں،
اس کے دل میں آپ کے لیے جو بغض تھا وہ بغض محبت میں تبدیل ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو لہذا میاں بیوی بھی ایک رشتے میں آنے سے پہلے شوہر کیا کرے گا؟ اسے مہر دے گا جو کہ بیوی کے لیے گفٹ ہیں. اب کتنا دے اس کے لیے اسلام نے کوئی ضابطہ نہیں رکھا. جتنا انسان دینا چاہتا ہے دے دے. بس اصول یہ رکھا کہ اس مہر پہ لڑکا، لڑکی اور لڑکی کا ولی یہ 3 بندے متفق ہوں کا صحیح ہے. یہ لاکھوں کروڑوں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. کم سے کم جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہاں اس آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ مہر میں آپ نے بیویوں کو اتنا مال دیا ہو. قنطار کئی خزانے، ایک خزانہ نہیں کئی خزانے. ایک خزانے میں کتنا مال ہوتا ہے انسان دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس میں ضروری کیا ہے؟ لڑکا، لڑکی اور لڑکی کا ولی، باپ بھائی جو بھی اس کا رشتہ کروا رہا ہے ولی ہیں، یہ 3 افراد متفق ہوں کسی مہر پہ جائز ہے. اور ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مہر میں انسان کچھ زیادہ چیزیں ہی دے دے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ شروع سے پہلے دن سے ابھی تک رشتہ شروع نہیں ہوا، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں، ظلم شروع کیا شوہر نے. بیوی کو مہر میں 2000 روپے، 3000، 5000 روپے حق مہر میں زیادہ سے زیادہ 5000 دے رہا ہے. لیکن شادی میں، ولیمے میں، عیاشیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، جس پہ رب العالمین نے راضی نہیں ہونا، اس سے جس سے پہ ابلیس نے راضی ہونا ہے. لیکن جس کام پہ رب العالمین نے راضی ہونا ہے مہر کے بارے میں، وہ مہر میں انسان کنجوس بن جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ انسان کو چاہیے مہر میں زیادہ چیزیں دے دے، پیسے دے دے، زیور دے دیں، جو بھی دینا چاہتا ہے. اور آگے ولیمے میں اپنے استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے. تو بیوی کا سب سے پہلا حق اسے مہر ادا کرنا. دوسرا حق بیوی کا اس پہ خرچ کرنا. خرچ کے معاملے میں کنجوس نہیں بننا، بیوی پہ فراخ دلی سے خرچ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقہ. سبحان اللہ. انسان اپنی بیوی پہ، اپنی اولاد پہ مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، یہ اس انسان کے لیے صدقہ ہے. میں اور آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مصیبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اپنی بیوی پہ خرچ کریں، اپنی اولاد پہ خرچ کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله. افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله. سب سے افضل مال وہ ہے جو انسان اپنے گھر والی پہ، اپنی بیوی پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقته فی سبیل اللہ عز وجل دینار فی المساکین دینار فی الرقبہ دینار فی اہلک. آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے 1 دینار غلام آزاد کرنے پہ خرچ کیا،
آپ نے 1 دینار مسکین کو دیا، اور آپ نے تیسرا 1 دینار اپنے اہل پہ، اپنی بیوی پہ خرچ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں پہ اجر ملے گا آپ کو، لیکن اعظمها اجرا الدینار الذي انفقته على اهلك، سب سے زیادہ اجر آپ کو اس دینار پہ ملے گا تینوں میں سے جو آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ، بیوی پہ ہم مال خرچ کریں ہمیں اتنا اجر ملے گا؟ بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی مال خرچ کریں آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں حتی ما تجعلہ فی فی امرأتک، سبحان اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم غریب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ سالن گھر میں پکا ہے، پکایا کس نے ہے؟ بیوی نے۔ گرمی برداشت کس نے کی اس کے پکانے میں؟ بیوی نے۔ اب سالن دسترخوان پہ لگایا، کھانا تیار ہے، شوہر آ کے ایک نوالا اٹھا کے اس میں سے جو روٹی سالن دونوں بیوی نے پکائے ہیں اس میں سے ایک نوالا اٹھا کے بیوی کے منہ میں ڈالے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سالن پکاتی بیوی ہے، روٹی پکاتی بیوی ہے، شوہر صرف ایک نوالا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم ان صدقات سے محروم ہو جائے تو کتنے بد نصیب ہوں گے ہم۔ ہمیں چاہیے آج سے اس سنت پہ عمل کریں۔ کھانا لگ گیا، ایک نوالا اٹھا کے اپنی بیوی کو کھلائیں، بیوی کا دل خوش ہوگا، لیکن اس سے پہلے رب العالمین مجھ سے اور آپ سے راضی ہوگا، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اسلام نے بیوی کا حق، بیوی پہ خرچ کرنے کا حق شوہر پہ کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، اسلام نے بیوی کو کہا ہے، عورت کو کہا ہے، خاتون کو گھر سے نہیں نکلنا، گھر میں رہو۔ یہ خاتون گھر میں رہتی ہیں، گھر کا دیکھ بھال کرتی ہیں، شوہر باہر رہتا ہے، کاروبار میں مصروف ہیں، وغیرہ وغیرہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ بیوی گھر کا دیکھ بھال کرتی ہیں، اولاد کی تربیت کرتی ہیں، سامان جو چیزیں گھر میں ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، تو پھر اتنا حق تو بنتا ہے بیوی کا کہ اس پہ خرچ کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے بیوی کو یہ حق دیا ہے۔ اب انسان کتنا خرچ کریں بیوی پہ، کوئی حد ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ انسان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ ایک انسان ہے ماہانہ 35-40 ہزار روپے کماتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا، لیکن دوسرا انسان ماہانہ 3, 4, 5, 8, 10 لاکھ کماتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا۔ یہ غریب انسان کی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ وہ فلاں انسان اتنا خرچ کر رہا ہے مجھے بھی دے دو، نہیں، اور وہ دوسرا 10 لاکھ 8 لاکھ کمانے والا یہ نہ سوچے کہ فلاں انسان اپنی بیوی پہ اتنا خرچ کرتا ہے تو لو جی میں بھی اتنا ہی خرچ کرتا ہوں، نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر شوہر کنجوس ہو، بیوی پہ خرچ نہیں کرتا ہو، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہو، یا شوہر باہر کاموں میں مصروف ہے، اپنی بیوی کو دھیان نہیں دے رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کی بیوی کیا کرے گی؟ بھوکی مر جائے گی؟ نہیں، اسلام نے اس کا حل، اس کا طریقہ بتایا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہا جو تمام مسلمانوں کی نانی لگتی ہے، اور
ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو تمام مسلمانوں کے نانا لگتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے والدین جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کا نام رملہ ہے، ام حبیبہ سے مشہور ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وازواجہ امہاتہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں، جب یہ ہماری ماں ہو گئی تو ان کے والدین ہمارے نانا اور نانی ہوں گے، اور ان کے بھائی ہمارے ماموں ہوں گے۔ تو ہند رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، ابو سفیان میرا شوہر گھر کے معاملے میں سختی کرتا ہے، کیونکہ ابو سفیان سردار ہیں، سارا دھیان ان کا باہر ہے، باہر توجہ دے رہے ہیں، گھر میں کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا، مال نہیں دیتا، الا وہ مال مجھے ملتا ہے جو میں چھپ کے اٹھاؤں، ابو سفیان کو پتہ نہ چلے اور میں اٹھاؤں۔ اللہ کے نبی، میرے لیے یہ کرنا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، ہاں آپ لے سکتی ہیں، اسے بتائے بغیر اس کے جیب سے آپ لے سکتی ہیں، لیکن لینا کتنا ہے؟ اتنا لے لو جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یعنی اگر شوہر بیوی پہ خرچ نہ کرے تو اسلام نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ شوہر کے جیب سے پیسے اٹھا سکتی ہیں، یہ کوئی چوری نہیں ہے۔ کل اگر یہ بیوی پکڑی جائے، شوہر یہ نہ کہے کہ چور ہو، غدار ہو، ڈاکو ہو، نہیں 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 نہیں، اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ لیکن بیوی بھی یہ نہ کرے کہ جتنا جو کچھ ملے سب کچھ لے لے، نہیں، سب کچھ نہ لے، جتنے کی اسے اور اس کے بچے کی کو ضرورت ہے اتنا ہی لے۔ تیسرا حق اسلام نے جو شوہر پہ رکھا ہے بیوی کے لیے، وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے ایک گھر کا انتظام کرے، چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پہ ہو، اپنا گھر ہو، گھر کا انتظام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرو۔ آپ کی استطاعت اپنا مکان خریدنے کا ہے، اپنا مکان خریدو، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان خریدنے کا ہے وہ خریدو۔ آپ کا استطاعت اتنا ہے کہ ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان لے لیں، وہ لے لیں، لیکن گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر پہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اسلام نے جو حق دیا ہے بیوی کو، وہ یہ ہے کہ شوہر اس کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرے، اس کو کھلائے پلائے، کھلانے پلانے کا انتظام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ انسان، میرا امتی نہیں ہے وہ انسان۔ کون انسان؟ من وسع اللہ علیہ، جس پہ اللہ رب العالمین نے فراخی کی ہو، اسے اللہ رب العالمین نے مال دیا، لیکن یہ پھر بھی اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، کنجوس بنتا ہے، یہ میرا امتی نہیں ہے، یہ میری جماعت کا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور ہمیں اسلام نے ایک قانون بھی دیا مال خرچ کرنے کے لیے۔ قانون کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے انسان مال خرچ کرتے ہوئے زیادہ کنجوس بھی نہ بننا کہ اپنی بیوی اور بچوں کا حق ادا نہیں کرو گے، نہیں، کنجوس نہ بنو خرچ کرنے میں، اور نہ ہی زیادہ سخی بنو کہ کل کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔
جتنا آپ کے پاس ہے سب کچھ آج خرچ کرو، کل کچھ بھی نہ ہو. یا آپ زیادہ خرچ اس لیے نہ کرو، زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے بھی بیوی اور اولاد بگڑ جاتے ہیں. لہذا اولاد کو بگاڑنا نہیں ہے، بیوی کو بگاڑنا نہیں ہے، بس درمیانہ آپ کو جو سمجھ آئے کہ یہ ضروریات ہیں، یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، اتنا ہی خرچ کیا جائے. اس سے زیادہ فضول خرچی اور عیاشیوں کے پیسے نہ دیے جائیں. 5ویں نمبر پہ بیوی کا جو حق ہے وہ حسن سلوک ہے. شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، بیوی کی غلطیوں پہ صبر کرے، نظر انداز کرے غلطیوں کو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو اچھے انداز سے زندگی گزارو. اسی طرح آپ چاہتے ہو کہ بیوی آپ کی عزت کرے تو آپ بھی عزت کرو بیوی کی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے لیے بھی وہ حق ہیں جو شوہر کے لیے ہیں. شوہر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے بیوی، تو شوہر بھی کرے. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرے تو شوہر بھی نہ کرے، وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، بیویوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کریں. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، آپ میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاق ہو. کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کی بیوی کے ساتھ تعامل کیا ہے اس کا. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، اور آپ سب میں سے میں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ خوش اخلاق ہوں، زیادہ اچھا تعامل کرنے والا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں ہم اندازہ لگائیں اس واقعے سے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے مسجد میں حبشہ کے کچھ لوگ تھے، وہ کھیل رہے تھے، یعنی جنگی ٹریننگ جو ہے وہ اس کی طرح کھیل رہے تھے، یعنی اسلحہ وغیرہ. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھڑے ہوئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں انہیں دیکھنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، مجھے ڈھانپ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ. کہتی ہے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک میں نے نہ کہا کہ بس اب کافی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شوق نہیں رکھتے تھے ان چیزوں کی، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور برداشت کرتے رہے. تو میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی برداشت کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک خیال رکھتے تھے اپنی بیویوں کا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا عائشہ تجھے پتہ ہے جب تو مجھ سے راضی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب مجھ سے ناراض ہو چاہے اظہار نہ کرو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. عائشہ نے پوچھا وہ کیسے اللہ کے نبی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سننے والی بات ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جب تو مجھ سے راضی ہو قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہتی ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم تو میرا نام لیتی ہو، لیکن جب مجھ سے ناراض ہو تو آپ یہ کہتی ہو کہ میرا ابراہیم کے رب کی قسم تو میرا نام نہیں لیتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ اپنی بیوی کے الفاظ پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ جب یہ الفاظ ہو تو یہ مجھ سے راضی ہوتی ہیں، الفاظ یہ ہو، انداز گفتگو یہ ہو تو مجھ سے ناراض ہوتی ہیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ آگے چلے جاؤ.
صحابہ آگے چلے گئے. عائشہ کو کہا, عائشہ رضی اللہ عنہا کو, چلو اب ہم دوڑتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم نے دوڑنے کا مقابلہ کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعامل کر رہے ہیں. اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئی. بعد میں کچھ عرصہ بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں. صحابہ کو آگے بھیجا, دونوں دوڑنے لگے. امام الانبیاء اپنی بیوی کے ساتھ دوڑنے لگے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ جو پچھلے دفعہ آپ جیت گئی تھی اس دفعہ میں جیت گیا ہوں, دونوں برابر ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی شوق نہیں ہے. شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ اپنی بیوی کو, اپنی زوجہ کو خوش رکھنے کے لیے, اور مجھے اور آپ کو اپنی بیوی خوش رکھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کر رہے ہیں. چھٹے نمبر پہ بیوی کا حق یہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دے شوہر. اب وقت کی قلت کی وجہ سے مختصراً بیان کرتے ہیں. بیوی کو کوئی تکلیف نہ دے, کوئی بھی تکلیف دے بات, کوئی بھی تکلیف دے کام, تکلیف دے معاملہ وہ نہ کرے بیوی کے ساتھ. بیوی کو خوش رکھے. ساتویں نمبر پہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کریں. اگر انصاف نہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یأتی یوم القیامت وشقہ مائل. جس طرح یہ دنیا میں ایک بیوی کی طرف مائل رہا اور دوسری بیوی کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا, اسی طرح انسان قیامت والے دن ٹیڑھا آئے گا, ایک جانب مائل ہوگا. دور سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. آٹھویں نمبر پہ اپنی بیوی کو دینی تعلیم سکھائیں, دین سے باخبر کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اب جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو دین سکھاؤ تو وہ جہنم سے بچیں گے. اگلا حق 9 نمبر, جب بیوی بیمار ہو تو اس کی بیماری کا خیال رکھیں. بیماری کے وقت اس پہ کوئی بوجھ نہ ڈالیں, کام نہ کروائے اسے, اور اس کا خیال رکھے, اس کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرے. اس پہ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے, شوہر سے بڑی راضی ہوتی ہے. اور 10واں اور آخری حق جو ہم نے بیان کرنا ہے آج, ویسے تو حقوق بہت زیادہ ہیں, جو ہم نے آج بیان کرنا ہے سب سے ضروری اور سب سے آسان حق, جسے آج کل اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, نیک برے سب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, امیر غریب سب لوگوں نے. یہ غور سے سننا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو, اولاد کو دھیان دینا, ان کو ٹائم دینا. میاں گھر سے نکلتا ہے کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, نوکری کے لیے, صبح سے لے کے شام تک وہاں مصروف ہوتا ہے. مغرب کے بعد گھر میں آ کے موبائل میں مصروف رہتا ہے, بیوی کو کوئی ٹائم نہیں دیتا. اس سے بیوی بڑی ناراض ہوتی ہے اور اس وجہ سے بیوی پھر دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہیں, حرام کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں. کیونکہ بیوی کی فطرت میں یہ ہے, عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ پیار کی باتیں سننا چاہتی ہیں, پیاری پیاری باتیں سننا چاہتی ہیں. تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کوئی لباس پہنے اس لباس کی تعریف کرے, کوئی کھانا بنائے اس کھانے کی تعریف کرے, بڑا اچھا کھانا بنایا آپ نے. حتیٰ اگر انسان جھوٹ بولے, اس جھوٹ بولنے پہ انسان گناہگار نہیں ہوگا بلکہ انسان کو اجر ملے گا. سبحان اللہ. بیوی کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے دل میں, لیکن بیوی کو جھوٹ بول کے کہے کہ تجھ سے بڑا پیار ہے مجھے, میں جب راستے میں چلتا ہوں دائیں طرف دیکھوں تو تیری تصویر مجھے نظر آتی ہے, بائیں طرف دیکھوں تو تیری تصویر, جدھر دیکھتا ہوں تو تو ہے مجھے نظر آتی ہو.
اس سے بیوی خوش ہوتی ہیں، چاہے یہ جھوٹ کیوں نہ ہو، اس سے بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ کھانا بنائے عورت، کھانا روپے کا نہیں ہو، ٹکے کا نہیں ہو، لیکن شوہر تعریف کرے کہ بہترین کھانا ہے، اس طرح کھانا تو ہوٹلوں میں بھی تیار نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ ہے، سالن کی تعریف کرتے تھے۔ کوئی لباس پہنے بیوی، اس لباس کی تعریف، بیوی کی ویسے ہی تعریف، کیونکہ بیوی تعریفیں ہی سننا چاہتی ہیں، جو کہ آج کل ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال کیا ہے، میں ان کے لیے گھر کا انتظام کر رہا ہوں، نان و نفقہ سب کچھ دے رہا ہوں، اور کیا چاہتی ہے بیوی مجھ سے؟ بھائی بیوی صرف آپ سے نان و نفقہ نہیں چاہتی، بیوی آپ سے پیار چاہتی ہے۔ نان و نفقہ تو بیوی کو باپ کے گھر میں بھی مل رہا تھا، ایک واحد چیز بھی جو باپ کے گھر میں اسے نہیں ملتا تھا وہ تیرے پاس آ کے تجھ سے لینا چاہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیار اسے نہیں ملتا تھا، وہاں پہ پیار لینا چاہتی ہے۔ تو اگر پیار اسے یہاں پہ بھی نہ ملے، آپ کے گھر میں نہ ملے، تو بیوی کیا کرے گی؟ حرام کا راستہ تو اختیار کرے گی پھر۔ اور گناہ گار کون ہوگا؟ جتنا وہ گناہ گار ہوگی اس سے زیادہ کئی گنا آپ گناہ گار ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔